بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے ڈاٹ انسپائر تنہا مسافر قسط نمبر 23۔ چرواہے نے غور سے عمران کو دیکھا۔ اس کی میلی کچیلی حالت اور تھکاوٹ زندہ چہرہ واضح کر رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے مشکل میں ہے۔ چرواہے نے عمران کے زرد چہرے پر نرم تاثرات ابھرے دیکھے اور وہ بولا، ہاں، یہاں سے کچھ فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کار کسی انسانی بستی تک پہنچنے والا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چرواہے کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں چرواہے نے اپنا نام جمشید بتایا اور کہا کہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں، لیکن یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ عمران کے دل میں امید مزید بڑھنے لگی۔ شاید اب میری مشکلات ختم ہو جائیں، شاید میں اپنے گھر والوں تک پہنچ سکوں۔ جمشید عمران کو اپنے گھر لے گیا۔ واقعی گاؤں بہت چھوٹا تھا اور یہاں گھر دور دور بنے ہوئے تھے۔ زیادہ تر مکانات مٹی کے بنے ہوئے تھے جو سادگی اور دیہاتی طرز زندگی کی عکاسی کر رہے تھے۔ جمشید نے عمران کا پہلے اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے تعارف کروایا، پھر اپنی ماں سے کہا، اماں، مہمان کے لیے اچھا سا کھانا بنا دیں، یہ بہت تھکا ہوا اور بھوکا لگ رہا ہے۔ عمران کو یاد آیا کہ وہ کتنے دنوں سے مناسب کھانے سے محروم تھا۔ نہ جانے کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے نہ گھر کا کھانا کھایا اور نہ کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا۔ کبھی درخت کے پتے، کبھی جنگلی پھل اور کبھی جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتا رہا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ جمشید کے گھر والوں نے روایتی دیسی کھانے کا اہتمام کیا۔ ساگ، مکھن، چٹنی، لسی اور خالص بھینس کے دودھ سے بنا دہی، یہ سب کچھ عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران جو کئی دنوں سے فاقہ کشی کے عالم میں تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا لذیذ کھانا کھایا ہو۔ اس نے شکم سحر ہو کر کھایا اور پھر باہر صحن میں جا کر لکڑی کی بنی چارپائی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہلکی دھوپ میں، تازہ ہوا کے جھونکوں میں وہ پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ کم از کم اب میں کسی انسانوں کے درمیان اور یہ جگہ محفوظ لگتی ہے۔ جمشید کے والد کافی عمر رسیدہ لگ رہے تھے۔ ان کی عمر کم از کم 70 سے 75 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ عمران کے قریب آئے اور محبت بھری آواز میں پوچھا، بیٹا، کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری کہانی کیا ہے؟ عمران نے لمبی سانس لی اور کہا، انکل، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل گیا تھا، مگر بدقسمتی سے ان سے بچھڑ گیا۔ جنگل اتنا وسیع تھا کہ میری راستہ ہی بھول گیا۔ کئی دن بلکہ شاید مہینوں میں وہاں بھٹکتا رہا۔ نہ کوئی راستہ سمجھ آیا، نہ کوئی مدد ملی۔ میں درختوں کے پتے، جنگلی پھل اور جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتا رہا۔ یہ کہتے ہوئے عمران کے ذہن میں ان گزرے دنوں کی وحشت ناک یادیں تازہ ہونے لگیں۔ پھر اس نے اپنی کہانی تفصیل سے بیان کرنا شروع کی کہ کیسے وہ درندوں کے بیچ جیتا رہا، جنگلی جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور کس طرح ہر لمحہ بقا کی جنگ لڑتا رہا۔ اگلی قسط تک جے ڈاٹ انسپائر سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔